گواہی دینی؟ نبوت کی دینی کس نے؟ اللہ نے. قرآن سے ثابت کروں گا. یہ کب سے نبی ہے؟ نہیں یہ کب سے نبی ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی جو میں تقریر کر کے گیا ہوں وہ بھول گئے نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد کرو اس وقت کو جب نے انبیاء سے عہد لیا، روحوں سے نہیں، انبیاء سے عہد لیا. کب لیا؟ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، نبی تو آئے نہیں، آدم آئے نہیں، نوح آئے نہیں. عہد لیا بالا عالم اربع میں، عالم انوار میں عہد لیا. عہد اللہ نے لیا، نبیوں نے عہد کیا. کس کا؟ آخری نبی کی نبوت کا. آخری نبی ہی کی نبوت کا نہیں، کوئی اور بھی عہد ہے. آگئی بات، آگئی اسی پہ. کوئی اور بھی عہد ہے. کیسا؟ سوال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نہ آتے تو بہتر تھا. سلوات پڑھے بابا علیہ بلند. نہیں ایسی سلوات نہیں بھائی، میں کرسی چھوڑ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. سورہ زخرف. اور سوال کرو جنہیں میں نے ارسال کیا، جنہیں ہم نے ارسال کیا. دونوں ترجمے سن لیا آپ نے. من قبل کا تجھ سے پہلے. سوال کرو، پوچھو، نبیوں سے پوچھو. مکے والے، مدینے والے، مہاجر، انصار سارے چپ، جیسے آپ چپ، پریشان. یہ کیا آیت پڑھ دی آج رسول اسلام نے؟ کیا تبلیغ فرمائی ہے؟ یہ کس کی تفسیر اور تشریح بیان ہو رہی ہے؟ ہماری سمجھ میں تو آیا نہیں ہے کہ نبی آپ آئے. یہ کیسی آیت ہے کہ میرے حبیب انبیاء پر سوال کرو؟ جناب عیسیٰ سے لے کر رسول اسلام تک 500 سال کا فاصلہ ہے، تو ان کی ملاقات کہاں پہ ہو گئی؟ ساری نبیوں پہ. سمجھ میں نہیں آیا. توجہ فرمانا صاحبان محترم. ڈاکٹر صاحب ہاتھ جوڑ کے جملہ دینے لگا معذرت کے ساتھ. جن لوگوں کی سمجھ میں ایک آیت نہیں آئی، پورا قرآن کیسے سمجھ لیں گے؟ میں آپ کی خاموشی پہ قربان. اللہ کرے آپ بھی بول دیں. بابا علیہ بلند صلوات. ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی، پورا قرآن کیسے سمجھ لیں گے؟ کچھ لوگ جن کی قیادت جناب سلمان محمدی فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یار نہیں، ایسے مسئلہ نہیں حل ہوگا. کیوں؟ بس ہم آپس میں اتنے راتیں جاگتے رہیں گے، کعبے پیتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے، جلدی سے مسئلہ حل ہو جائے. سلمان صاحب ایمان کیسے حل ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے. آئیں چلیں، چلتے ہی آؤ، میں لے کے چلتا ہوں. دخل بار کیا، دروازہ کھل گیا. سلمان صاحب ایمان کیسے آئے؟ مولا ایک آیت نے ساری رات سونے نہیں دی ہے. ہاں سلمان یہ بات تو صحیح ہے، آیت ہی ایسی ہے جو آیت سونا چھین لے. لیکن مولا وہ ایسے ہے کہ سب کو اکٹھے کرو، سب کو بتا دیں گے، سمجھا دیں گے. اب توجہ رہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم فمن عندہ علم الکتاب. جیسے لوگ کٹھے ہوئے میرے مولا فرماتے یہ بتاؤ کہ آیت کہاں پہ نازل ہوگی؟ جی جہاں پہ رسول اسلام ہوں گے. فرمایا اس آیت کا نزول زمین پر نہیں ہے. زمین پر نہیں. فرمایا زمین پہ رسول ہوں گے تو آیت زمین پہ نازل ہوگی. اگر فضا میں ہوں گے تو فضا میں نازل ہوگی، خلا میں ہوں گے تو خلا میں نازل ہوگی. پہلے آسمان پہ ہوں گے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ. جہاں رسول ہوں گے وہاں آیت کا نزول ہوگا نا. بھئی چوتھے آسمان پہ جیسے رسول اسلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی، جن کی نماز سننا ذرا توجہ سماعت فرمانا، جو نبی نبیوں کو نماز پڑھائے وہ کسی امتی کی ابتدا میں نماز ادا کرے گا؟
سمجھ گئے بسم اللہ، ہاں جو سمجھ گئے اپنا اپنا مقدر و نصیب. بیت معمور جب نبیوں کے نبی نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، حالانکہ رسول اسلام نے فرمایا بابا آدم آگے بڑھے نماز پڑھائیں، میں خلیفۃ الارض ہوں. نوح آگے بڑھے نماز پڑھائیں، میں نجی اللہ ہوں، مجھے تو خود نجات ملی ہے. دادا ابراہیم آپ شیخ الانبیاء ہیں، آپ نماز پڑھائیں. محمد میں جانتا ہوں میں خلیل ہوں، حبیب نہیں ہوں. موسیٰ آگے بڑھو نماز پڑھاؤ، سرکار میں کلیم اللہ ہوں، رسول اللہ نہیں ہوں. داؤد آگے بڑھو، سرکار میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں تو کنواں چول اللہ تم میں شامل نہیں ہوں. عیسیٰ روح اللہ آگے بڑھو نماز پڑھاؤ، سرکار ضرور پڑھاتا. یہاں مجھے ملا ہی وہ رکے کچھ، سرکار ضرور پڑھاتا. سارے نبی دیکھنے لگے عیسیٰ کیا کہہ رہے، سرکار ضرور پڑھاتا. اگر میں آپ کے بیٹے محمد کی اقتداء میں نماز پڑھانے والا ہوتا، میں تو خود مقتدی ہوں. جب آپ کا بیٹا نماز پڑھائے گا اس کا میں مقتدی، تو میں آپ کو نماز کیسے پڑھا دوں؟ نماز پڑھائی، نماز تمام ہوئی. میں چھوڑ رہا ہوں. نماز پڑھائی، نماز تمام ہو گئی. ملک آیا، فرشتہ آیا، پیغام آیا، آیت آئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. ایک کتاب کا حوالہ دے دوں کافی، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی، اور اس پہ بہت ساری کتابوں کی فہرست میرے پاس موجود ہے. کچھ میرے ذاتی کتب خانے میں، کچھ میں جامعہ وغیرہ میں کیا، وہاں جا کے نوٹ کیے کہ جیسی رسول اسلام نے سوال کیا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اے گروہ انبیاء خدائے لم یزل نے تمہیں مجھ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر کیوں کر بھیجا؟ یک زبان سارے کے سارے پکار اٹھی، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے ہم سے پہلے اپنی وحدانیت کا، پھر آپ کی رسالت کا، پھر آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا. سارے علی والے بیٹھے گھبرا گئے. یعنی ہر نبی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلا فاصلہ علی ولی اللہ کا اقرار کیا، پھر جا کے مقام نبوت پر سرفراز ہوا. اگر کوئی نبی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے نبی نہیں رہتا. تو کیسے مومن ہو سکتا ہے جو علی کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت فرمائے. بس دو چار جملے سن لیجیے. یہ شبوں کی مجالس ہے، رمضان المبارک ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، استغفار کا مہینہ. لیکن ایک قوم ہے جو اس مہینے میں روتی ہے. یہ جو شب گزری ہے نا، گزشتہ شب کوفے میں امیر کائنات کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ افطاری کبھی کسی بیٹے کے ہاں، کبھی کسی بیٹے کے ہاں کرتا. گزشتہ شب امیر کائنات بی بی ام کلثوم کے مہمان ہیں. امیر کائنات تشریف لائے، دسترخوان پہ افطاری کا اہتمام تھا. مولا نے چیزوں کو دیکھ کے فرمایا کہ بیٹی ام کلثوم تو جانتی ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتیں کبھی نہیں کھائی. شہزادی نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں. مولا فرماتے کہ نہیں میری بچی، میری شہزادی، دودھ اٹھا لو. ایک روایت شربت اٹھا لو، دونوں روایت. ایک روایت ہے دودھ اٹھا لو، دوسری روایت ہے شربت اٹھا لو. مولا جانتے کہ شربت کسی کو پلانا ہے. رات مسلح عبادت ہے،
कभी कभी मुसल्ला छोड़ के सेन में आते हैं, आसमान की तरफ निगाह करते हैं, सितारों से फरमाते हैं, सितारों गवाह रहना, तुमने कभी अली को सोए हुए नहीं पाया। हाँ अज़ादारों, बड़ी बेकरारी है, इंतजार है मौला को मस्जिद में जाने का। हाँ अज़ादारों, बस मौला चले। मौला तैयार हुए, जैसी मस्जिद की जानब तैयार हुए ना, तो सबसे पहले कहाँ आएंगे? दरवाजे पे। डॉक्टर साहब मैंने लफ्ज़ें पढ़ी, चटकनी खुद ब खुद उतरी, खुली, मौला के पटके में अटक गई। दरवाजे की कुंडी जो है मौला को रोक रही है कि मौला ना जाए। मौला कुंडी रोक रही कि मौला ना जाइए। मौला ने दरवाजे से कुंडी से कलाम किया, दरवाजा खुला, कदम बढ़ाए, पतखे दूसरी दवाई मुकाबियां जो पा रखी थी वो रोती रोती मौला के सामने आके खड़ी हो गई। मौला से फरियाद कर रही है कि मौला आप ऐसी हालत में ना जाइए। हज़ारों बामुदर करे कि मौला ना जाइए। फलक से आवाज आ रही है मौला ना जाइए। शहजादी बीबी उम्मे कुलसूम ने जब ये कैफियत देखी, मौला ने पलट के फरमाया, बेटी उम्मे कुलसूम, बेटी उम्मे कुलसूम, इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखना। ना जाने ये जुमला मैंने कैसे कह दिया, इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखना। अगर इनकी ग़िज़ा का एहतमाम हो जाए तो बेहतर, मगर ना इन्हें आजाद छोड़ देना। अरे वो अली जिससे जानवरों का ख्याल हो कि ये भूखे और प्यासे न रहे। अज़ादारों, अल्लाह जाने उस अली के बच्चे मैदान करबला में 3 रोज अला तश की सदाएं कैसे बुलंद कर रहे थे। अजकुमल अल्लाह, अजकुमल अल्लाह। बस अज़ादारों, अमीर कायनात तशरीफ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में दाखिल होना था, बुझे हुए चिरागों को रोशन किया। कुछ लोग सो रहे थे, उन्हें उठाया गया। कोई ऐसा है जो औंधे मुंह लेटा हुआ है, सैयदो खैर सैयदो, मेरे मौला ने उसे उठाया। उठ, नमाज का वक्त हुआ जाता है। मैं सारी रवायतें छोड़ता हूँ। मौला गुलदस्ताए अजान पे गए। अज़ादारों, गुलदस्ताए अजान पे गए। 2 अजानें ऐसी हैं, एक अजान वो क्या हज्जाज बिन मसरूद से नहीं कहते मौला। मौला फरमाते अली अकबर, मेरे लाल, नाला रसूल के लहजे में अपनी जिंदगी की आखिरी अजान दो। जुमले कहने की इजाजत दे दें अज़ादारों। अमीर कायनात जैसे ही गुलदस्ता आजाद पे